آج 6 ربیع الاول بدھ کے دن جو شخص یہ صورت پڑھ لیتا ہے ایک رات میں تقدیر اور نصیب بدل جاتا ہے۔ یہ سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 6 ربیع الاول بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، ساری زندگی دولت میں کھیلتے رہو گے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے اپنی من پسند مرادیں، من پسند حاجات پوری کروا لو۔ خدارا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، ورنہ ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ آج 6 ربیع الاول اور بدھ کا دن ہے۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں جو آپ کی زندگی سے غربت، تنگ دستی، مایوسیوں کو ختم کر کے آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگا دے گا۔ دوستو، اگر آپ نے سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، ان قبولیت کی خاص گھڑیوں کو ضائع کر دیا، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ ربیع الاول کے مہینے میں ایسا مت کیجیے گا۔ اس مہینے میں اس خاص وظیفے کو پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لو۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا آج رب کریم سے جو بھی مانگے گا، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ آج کا وظیفہ بے حد آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو لاکھوں لوگوں نے پڑھا اور رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا۔ آپ بھی آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 6 ربیع الاول بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لو، ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یہ بڑا آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے گا، اللہ کے 99 نام ہیں اور ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، آج اگر کوئی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آج 6 ربیع الاول بدھ کے دن آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ صبح مانگے تو شام تک مل جائے، شام کو مانگے تو راتوں رات اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ آج آپ میں سے جو بیٹیاں عمر کی وجہ سے پریشان ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بڑی دعاؤں کے باوجود، بڑے وظیفوں کے باوجود رشتہ ہونے کا نام نہیں لیتا، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ العزیز معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ پہلے آپ جن رشتوں کے لیے خود محنت و مشقت کرتے رہے، لوگوں کی منت سماجت کرتے رہے، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی پریشان ہے، تنگ دست ہے، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، فوراً آپ کے حالات بدل جائیں گے، تنگ دستیاں فوراً ختم ہو جائیں گی، مشکلات جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب فوراً عطا فرمائے گا۔ دوستو، ربیع الاول ایسا مہینہ ہے جس کی قبولیت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے محرم کے مہینے کو
सफ़र के महीने को लापरवाही में गुजारा है, लेकिन अब रब्बियुल अव्वल का महीना है, रब के महबूब का महीना है। ये मौका साल में एक बार मिलता है। जो बंदा साल में एक बार इस वजीफे को पढ़ लेता है, इस मौके से फ़ायदा उठा लेता है, रब करीम से जो भी मांगता है मेरा रब नवाज देता है। आप इस वजीफे को किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ुहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है। जब आपके मुल्क में 6 रब्बियुल अव्वल बुध का दिन आ जाए तो आपने इस वजीफे को पढ़ लेना है। आपने ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज ये वजीफ़ा पढ़ते दौरान रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आज ये वजीफ़ा पढ़ते ही हर रुकावट, हर बंदिश का जड़ से खात्मा हो जाएगा, नस्लें आबाद हो जाएंगी। रब करीम इतना अता फरमाएगा कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन कराम, आज के इस ख़ास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूँगा। अब अमल का तरीक़ाकार समझ लें। आज 6 रब्बियुल अव्वल बुध के दिन किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, जब जहाँ जैसे आपको वक्त मिल जाए, बावज़ू होकर जाए नमाज पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या फिर आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। दुरूद इब्राहिमी एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की कोई ना कोई हाजत, कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई ख्वाहिश है। हर इंसान किसी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए या किसी मसले से निजात के लिए, परेशानी से निजात के लिए वजीफ़ा पढ़ता है। आज आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, अपने अल्फाज में नियत करें। मिसाल के तौर पर आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज है, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप ये नियत कर लें कि मेरा सारा कर्ज उतर जाए, या आपको नौकरी नहीं मिल रही, इसकी नियत कर लें कि मुझे कहीं अच्छी जगह पर नौकरी मिल जाए, या फिर आप किराए के मकान में रहते हैं और आप अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, आप इसकी नियत कर लें। मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, इसकी नियत कर लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। अलगर्ज, आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, इसकी नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह ताला के सिफाती नाम का वजीफ़ा है। वो सिफाती नाम या बासे तो है, आज
یا باسطو پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جس کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب کچھ میرے رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے، میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج 6 ربیع الاول بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، یا پھر چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے یا باسطوں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا باسطوں 1 بار ہو گیا، یا باسطوں 2 بار ہو گیا، یا باسطوں 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا باسطوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 بار یا باسطوں پڑھتے دوران اگر آپ اللہ کریم سے 21 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 21 کی 21 ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی۔ 21 بار یا باسطوں پڑھنے سے رب کی ذات آپ کو وہ عطا فرمائے گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ 21 بار یا باسطوں پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ وہ قرآنی سورت الحمدللہ سب کو یاد ہوگی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز بھی اسی سورت سے ہی کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورت پڑھ کر آپ نے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت و آبرو میں برکتیں اور وسعتیں پیدا فرماتا ہے۔ آج قبولیت کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب سے کچھ بھی مانگ لے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر رب نے چاہا تو وہ مل جائے گا۔ آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے اپنی ہر بات کو منوانے کا، اپنی مرضی کے مطابق۔ جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ صمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ صمد رب کی صفت بھی ہے اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ صمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو
رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی۔ آج 6 ربیع الاول بدھ کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا باسطو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تیسرے اور آخری نمبر پر بھی 7 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آج کے عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ وہ خاص عمل ہے جس سے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی۔ اور بہت سی میری بہنوں اور بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو 6 ربیع الاول بدھ کے دن کا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں میرے بھائیوں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرماتا ہے اور میرا رب ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان خاص اعمال کو پڑھنا ہے، اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے عطا کرتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقہ سے مانگ لو، میرا رب منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں
करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए इस वजीफ़े को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिज़्क़ में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों भी नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।